السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس مل سکیں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو انکریز دا ہائٹ، یعنی اپنا قد کیسے بڑھایا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قد بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خاص، ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی نایاب وظیفہ بتائیں گے، جسے کرنے سے انشاءاللہ العزیز چند ہفتوں کے اندر آپ کا قد حیران کن طریقے سے بڑھ جائے گا۔ تو دوستو، وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی ایک کو بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو بلا تاخیر ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، زیادہ تر مسئلہ یہ لڑکیوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے لڑکیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان سے زیادہ ان کے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور لڑکوں کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آتا ہے، اگر ان کا قد چھوٹا ہو تو اپنے دوستوں میں شرمندگی ہوتی ہے جانے میں۔ جب دوست الٹے سیدھے نام لے کر بلاتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو انسان کو بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے، آپ اسے ایک دفعہ آزمائیں، انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ کا قد حیران کن طریقے سے بڑھ جائے گا۔ تو دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہی درود پاک ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ تقریباً ہر مسلمان کو آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یوسف کی پہلی آیت پڑھنی ہے۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں آپ کے تلفظ کا ٹھیک ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ غلط طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو اس وظیفے سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے بھی ایک دفعہ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ ایک مرتبہ پھر سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ تو دوستو، جب آپ 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا بھی پڑھ لیجئے گا، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا اللہ یا مرید۔ ایک مرتبہ پھر یہ دعا سن لیں، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا اللہ یا مرید۔ جب آپ نے ایک مرتبہ یہ دعا بھی پڑھ لینی ہے، اس کے بعد اینڈ میں پھر سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ تو دوستو، جب آپ یہ سارا کچھ پڑھ لیں، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کیا چیزیں کس ترتیب سے پڑھنی ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کتنے دن پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ صبح اٹھنے کے فوری بعد، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور رات کو سونے سے قبل بھی ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نماز کی پابندی لازمی کیجیے گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، ایک فرض چیز ہے، آپ اسے مت چھوڑیے گا، اسے اپنے ہمیشہ کا معمول بنا لیں۔ تو جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں اٹھنے کے بعد، تو آپ ایک مرتبہ تب یہ وظیفہ کر لیں، اور جب عشاء کی نماز رات کو پڑھیں تو سونے سے قبل ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، اور اس پانی کو 3 سانسوں میں بیٹھ کر روشنی میں پئیں۔
آپ نے وہ پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، اور پانی کو روشنی میں پینا ہے، اندھیرے میں نہیں پینا کیونکہ اندھیرے میں پانی پینا بھی سنت کے خلاف ہے، اور 3 سانسوں میں پانی پینا ہے کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ دوستو ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص گزر رہا تھا تو حضور یہ بات فرما رہے تھے کہ جب بھی پانی پئیں تو پانی کو دیکھ کر پئیں، اندھیرے میں مت پئیں، روشنی میں پئیں، اور پانی کو دیکھ کر پئیں۔ وہ راہ گزر گیا، جب گھر گیا وہ غیر مسلم تھا، تو وہ جب پانی پینے لگا مٹی کے برتن میں وہ پانی پینے لگا تو اس نے سوچا کہ آج مسلمانوں کے نبی یہ بات فرما رہے تھے کہ آپ نے پانی روشنی میں پینا ہے اور پانی کو دیکھ کر پینا ہے، تو کیوں نہ میں پانی کو دیکھ ہی لوں۔ اس نے ذہن میں یہ خیال لیا، جب اس نے پانی میں دیکھا تو برتن کی تہہ میں، پانی کی تہہ میں برتن کے اوپر بلیک کلر کا، سیاہ کلر کا ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس شخص کی حیرت گم ہو گئی کہ بھئی جس مسلمانوں کے نبی کے ایک فرمان پر عمل کرنے سے انسان کی جان بچ سکتی ہے، تو اس نبی کے تمام فرمانوں پر عمل کرنے سے انسان کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو وہ یہ سوچ کر حضور کے بارگاہ میں واپس آیا اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو سوچیں ایک سنت پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہے، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ سنتیں اپنا لیں تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو الغرض دوستو آپ نے صبح و شام ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب بات رہ گئی کہ کتنے دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو دوستو آپ نے 21 دن تک بلا ناغہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ کریں تو ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تب بھی اپنے ذہن میں یہ خیال رکھیے گا کہ میرا قد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھے گا۔ اور دوسری بات یہ، جب آپ پانی پئیں گے تو تب بھی اپنے ذہن میں یہ تصور، اپنے دل میں یہ تصور رکھیے گا کہ میرا قد بڑھ رہا ہے۔ جب آپ یہ تصور رکھیں گے اور 21 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کا قد بڑھ جائے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا اور آپ کی تمام ہر قسم کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کی اچھی رہنمائی کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کریں۔ اور دوستو اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہو، کوئی روحانی خدا نخواستہ کوئی روحانی بیماری لاحق ہو گئی ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بہتر حل، اس کا بہتر اور مجرب وظیفہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔